اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ ناظرین، آج میں ایک ایسا عمل آپ کے خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، آپ کو بتانے والا ہوں، جو آپ کو نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ جو بھی شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اسے چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ ضرور کر لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، اس کی تنگ دستی، اس کی غربت دور ہوگی، اور وہ انشاءاللہ جلد ہی بہت ہی دولت مند بن جائے گا۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ کر لیتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دنوں میں اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی مشکلیں دور ہو جائیں گی، اس کی غربت دور ہو جائے گی، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو چلتے پھرتے وقت پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر سا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو بھی اپنے کاروبار کو لے کے پریشان ہیں، جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، جن کے گھروں میں تنگ دستی نے ڈیرے لگائے رکھے ہیں، جن کے گھر سے بے روزگاری ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جن کے گھر میں رزق نہیں آتا، رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، انشاءاللہ رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ جو لوگ بھی اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس سے اچھا رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس عمل کو کرنے کے بعد مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ عمل بہت ہی آسان سا عمل ہے، لیکن اس سے پہلے آپ میری ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، میری ایک نصیحت کو اچھے سے سن لیں۔ جو بھی آپ کے حاسدین ہیں، جو ہر وقت آپ کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے حسد سے بھی محفوظ رکھے گا۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنے زندگی میں ضرور اپنا لینا ہے۔ آپ کو آپ کی پوری زندگی، آپ کی نسلوں جو بھی ہوں گی، آپ کی نسلیں میں جو اولاد ہوں گی، ان کو اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا اور اس کو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں شامل کر دیجیے گا۔ یقین جانیں، آپ انشاءاللہ دولت بے شمار کمائیں گے، بے شمار لائیں گے۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کا مقدر کھل جائے گا، آپ کی تقدیر کھل جائے گی، آپ کا قسمت بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، اس کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے ہی فائدے میں بتاؤں آپ سے وہ کم ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو پہلے دن اس عمل کی تاثیر نظر آ جائے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ایسی ایسی جگہوں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے نماز عصر کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر چھوٹ گئی، اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا۔ یعنی کہ عصر نماز کا چھوٹ جانا بربادی اعمال میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھ لے، یعنی جو شخص فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سارے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں چاند کے رات کی چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں اللہ عز و جل کو دیکھنے میں کوئی مشکل اور مشقت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم نے سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور سورج کے غروب سے پہلے اگر عصر کی نماز پڑھ لی
اگر تمہیں ان دونوں نمازوں کے پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو سکے تو انہیں ضرور پڑھو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنی ہے ان کو پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار ان کی برکتیں ہیں۔ اسماء جو حسنی ہے ان کی تعداد کل 99 ہے، یعنی 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک بھی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے، یا پھر ان کو پڑھ کے اللہ عز و جل سے دعا مانگتا ہے، یا پھر ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پہ عمل کر لیتا ہے، تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں وہ بے شمار برکات اور فضائل کے حامی ہیں، تو ان کو پڑھ کر اللہ عز و جل سے اپنے مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے خاص عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ عصر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ہم آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ عز و جل کی یہ 2 نام، یا اللہ یا رحمان، انہیں ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یاد رکھیں، عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے مال و دولت میں بے شمار اضافہ ہوگا، جو بھی برے سر ہیں آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ کی رحمت آپ پہ نازل ہوتی رہے گی۔ اور آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر ایک تسبیح ان کی پوری پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لینی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال سے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اگر اس پر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ادا نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ سوتے وقت دائیں جانب لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو حشر کے دن اللہ عز و جل اس سے فرمائے گا، اے بندے دائیں جانب سے تو جنت میں داخل ہو جا۔ آپ ان سب باتوں سے، ان حدیثوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چھوٹے سے سورہ کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک شخص کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی، اور وہ اس سے محبت کی وجہ سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اسی سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سورہ اخلاص کی اس محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا، 100 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے اس شخص کو علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ جو وظیفہ ہے اس کو خاص عصر کی نماز کے بعد تاکید کی گئی ہے۔ اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو یہ وظیفہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے میں آپ کو آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔
ناظرین، امید ہے آپ کو وظیفے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو وظیفہ بھی پسند آیا ہوگا۔ یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کو پڑھنے سے آپ بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کو رزق تو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈھیر ثواب بھی ملے گا۔ اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے اعمال میں، نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی مشکلات بھی انشاءاللہ دور ہوں گی۔ اس وظیفے میں آپ یہ خاص خیال رکھیے گا، خاص دھیان رکھیے گا کہ آپ یہ وظیفہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کریں، اور عصر کی نماز کے علاوہ بھی آپ ہر وقت کی نماز کی پابندی کرتے رہیں، کیونکہ ہر وظیفے کی جان نماز ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا کرے گا، آپ کے رزق میں برکتیں عطا کرے گا، آپ کے رزق میں برکتیں دے گا، آپ پہ رحمتیں نازل کرے گا، آپ کے دولت میں اضافہ ہوگا، آپ کے شہرت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں، اور اسے اپنے دوست و احباب تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے رشتہ داروں تک بھی خوب شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔